وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، سورہ بقرہ کی ان آیات میں طلاق کے مسائل، طلاق کی عدت اور وفات کی عدت، اس کے احکامات چل رہے تھے۔ درمیان میں 2 آیات میں پروردگار عالم نے نماز کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر وہی وفات کی عدت کے مسائل اور بیوہ خواتین کے احکامات، ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو آیت نمبر 240 میں بیان ہوا، وہ شوہر کی وفات کے بعد اس بیوہ کو شوہر کے گھر سے نہ نکالنے کا مسئلہ ہے۔ ایک تو عدت کا مسئلہ تھا کہ وفات جب ہو جاتی ہے شوہر کی تو 4 مہینے 10 دن تک یہ خاتون شادی نہیں کر سکتی۔ اب اگر یہ خاتون شادی نہیں کرتی اور اس گھر میں رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو، اس کی جدائی کا اس کو صدمہ پہنچا ہے، یہ مشکل حالات میں ہے، اس نے ممکن ہے ایک لمبا عرصہ خدمت کی ہو اپنے شوہر کی، اس کا ساتھ دیا ہو، اچھے اور برے حالات میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اب اسلام اور قرآن اجازت نہیں دیتا کہ ایک دن اس کے شوہر کی وفات ہو اور دوسرے دن اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی یا اس کا والد وہ اس خاتون کو گھر سے نکال دیں کہ اب یہ آپ کا گھر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا شوہر اب دنیا سے چلا گیا، لہٰذا آپ اپنے گھر جائیں، اپنے والد کے گھر جائیں یا وہاں سے نکال دیں۔ تو اس صدمے سے بچانے کے لیے ممکن ہے، اور بعض دفعہ آج کل کے معاشرے میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم نے بہت ہی بہترین انداز میں اس بیوہ کی دلداری کے لیے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ہمدردی کے لیے یہ حکم دیا، فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ افراد تم میں سے جن کی وفات ہو جائے، جو دنیا سے چلے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ان کی بیویاں رہ جائیں، چھوڑ جائیں، ترک کر جائیں اپنی بیویوں کو، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، یعنی ان کو پہلے سے بندوبست کرنا چاہیے، ان کو یہ وصیت کرنی چاہیے متاعاً الی الحول، کہ وہ 1 سال تک اخراجات دیں، جو ان کا مال ہے، جو ان کی ثروت ہے، اس میں سے 1 سال تک متاعاً، جو اخراجات ہیں ان کی بیوی کے، اس بیوہ کے وہ دیے جائیں، یہ ان کو وصیت کرنی چاہیے، غیر اخراج، اور 1 سال تک ان کو گھروں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ وصیت کرنی چاہیے افراد کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ وراثت اور جو چیزیں آپس میں تقسیم کر لیں، البتہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے بیوی کا، لیکن یہ ایک الگ سے، البتہ یہ آیت کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ یہ ضروری ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ مستحب ہے اور یہ اچھا کام ہے،
لیکن بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے اس آیت کو، جو 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے، اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ محسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلے اس طرح سے تھا، بعد میں عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہو گئی، یعنی 4 مہینے 10 دن تک آپ نے اس کو آپ نہیں نکال سکتے یا وہ گھر میں رہ سکتی ہے۔ لیکن ظاہراً ایسا ہے کہ اس کا اصلاً اس سے کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی واجب کے طور پہ یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ اور اتنا مفید حکم کیسے قرآن کریم اس کو ایک خاص عرصے کے لیے یا محدود مدت کے لیے اس کو لائے اور پھر کہے کہ اب ضرورت کیا، اب خواتین کو تسلی کی اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ اب یہ آیت ختم ہو چکی ہے، اس کا حکم جو ہے اب وہ نہیں ہے، اب بھی یہ آیت زندہ ہے اور اب بھی اس کا یہی حکم ہے۔ یعنی یہ بہت خوبصورت حکم ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے کہ 1 سال تک اس کے اخراجات دیے جائیں اس کی وراثت میں سے، اور اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، اگر وہ خود انجام دینا چاہتی ہیں اپنے بارے میں معروف یعنی شریعت کے مطابق، عام معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر اپنے بارے میں وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سال سے پہلے اگر وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، جو قرآن نے اجازت دی تھی کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں، اگر وہ کر لیتی ہیں اور جانا چاہتی ہیں دوسرے شوہر کے گھر میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یا ویسے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی ہیں اپنے بارے میں، اگر وہ خود سے چاہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں، خود وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، تم نے نہیں نکالا، اخراج ٹھیک نہیں ہے لیکن خروج میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ خود نکلنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور خدا عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ شکست ناپذیر ہے، وہ حکمت والا ہے، جو بھی احکام اس نے دیے ہیں وہ حکمت کے تحت ہیں۔ یہ حکم بھی جو دیا ہے کہ 1 سال تک آپ وصیت کر کے جائیں، اس کے معاملات وہیں پہ طے ہوں، اس کو اخراجات ملیں، اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، یہ حکم بھی حکمت کے تحت ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے متاع ہے، یعنی تمہیں ان کو سامان زیست اور سامان زندگی دینا چاہیے۔ جب طلاق دو تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ نے دی ہیں ساری واپس لیں، بلکہ ان کو کچھ دینا چاہیے، وہ بھی بالمعروف، اچھے انداز میں، معمول کے مطابق، تاکہ جو ان کو یہ تکلیف پہنچی ہے، جو ان کو صدمہ پہنچا ہے، یہ کور ہو سکے، لہٰذا ان کو آپ کچھ دیں۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پہ حق ہے۔ یہاں اس متقین پہ حق ایسے پتہ چلتا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مستحبی حکم ہے، ایک اچھا حکم ہے۔ اگر افراد اس کو مد نظر رکھیں تو واقعاً بہت سارے اختلافات کم ہو سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح پروردگار عالم کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، کتنے خوبصورت انداز میں، جزوی تو انداز میں ایک ایک حکم کو مختلف طریقوں سے پروردگار نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تمہارا یہ ادراک جو اس عقل کے ذریعے تم کرتے ہو، تمہارا یہ ادراک تمہاری فطرت کے مطابق ہو۔ وہ اصل میں تعقل ہوتا ہے۔ انسان عقل سے جب کام لیتا ہے تو اس کا ادراک، اس کی سمجھ پھر اس کی فطرت کے تحت ہوتی ہے، اس کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ساری آیات اس وجہ سے ہم نے کھول کھول کے بیان کی ہیں، اتنے جزوی احکامات کو ہم نے بیان کیا تاکہ تم اچھے انداز میں زندگی بسر کر سکو اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پروردگار ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ اس کے جتنے احکامات خصوصاً جو عائلی زندگی کے بارے ہیں ہم ان پہ اچھے انداز میں عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔